السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ ٹرمپ کے ساتھی نے برطانیہ کو دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اپنی ہی فوج سے اختلافات بڑھ گئے۔ ٹرمپ کی جیت، ایلون مسک کی چاندی۔ یوکرین سے ہمدردی اور روس سے یارانہ بھی۔ اور افغان حکومت نے غیر اسلامی کتابیں رکھنے پر پابندی لگا دی۔ جی یہ تھی ہیڈ لائنز، اور اب بات کرتے ہیں، ذرا خبروں کی تفصیل کی طرف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں جی کہ کس نے کس کو دھمکی دی ہے۔ جی یہاں پر بات کرتے ہیں جی امریکہ کی، اور چونکہ ہم بات کریں گے غزہ جنگ کے حوالے سے، تو ہوا یہ ہے کہ غزہ جنگ میں اسرائیل کی اندھی اور انسانیت سوز حمایت کرنے والی بائیڈن انتظامیہ اب جا رہی ہے، اور ٹرمپ کی کابینہ نے جلد ہی چارج سنبھالنا ہے۔ حکومت نہیں ہوگی، چہرے نئے ہوں گے، لیکن پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، بلکہ اسرائیل کی پشت پناہی پہلے سے زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ٹرمپ کے جو قریبی ساتھی ہیں سینیٹر لنزی گرام، انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے کہ خبردار، اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کیا گیا تو ہم برطانیہ کی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ عالمی فوجداری عدالت سے نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہہ دیا تھا کہ برطانیہ کو قانونی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی۔ حالانکہ معاہدہ روم کے تحت ICC میں شامل تمام 124 ممالک انہیں گرفتار کرنے کے پابند ہیں۔ اور اسی حوالے سے آگے بڑھ کے بات یہ کرتے ہیں ہم کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ فوج اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اختلاف پر ان کی جو ہے وہ ایک چپکلش سی چل رہی ہے، اور یہ اختلافات اب منظر عام پر آ گئے ہیں، اور نیتن یاہو اس حوالے سے کھل کر بول پڑے ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے اہم معلومات تک رسائی روکی ہے اور انہیں اندھیرے میں رکھا ہے، اور ان کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ معلومات کی رسائی روکی گئی ہو، مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ بیسیکلی یہ حکومت جو ہے یہ اور ان کی فوج جو ہے یہ آپس میں ہی لڑیں گے، اور لڑنے کے بعد یہ مریں گے۔ بہرحال ہم فلسطین کی صورتحال پر آگے بھی ہم بات کریں گے۔ ایک صاحب ہیں جو وہاں گئے تھے، انہوں نے وہاں کیا دیکھا یہ ہمارے پروگرام میں آگے شامل ہوگا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جی، حکومت میں اس شخص کی ہو گئی ہے چاندی، یہ نہیں ایلون مسک کی ذرا تصویر لگائیں تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ جی ایلون مسک، ہاں یہ والا ایلون مسک جو ہے یہ آپ کو جس طرح اس تصویر میں خوش نظر آ رہا ہے یہ ویسے بھی بہت خوش ہے، کیونکہ ابھی ٹرمپ حکومت آئی نہیں ہے، اور ان کے جو نئے ساتھی ہیں ایلون مسک ان کی چاندی ہو گئی ہے۔ دولت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، 347.8 بلین کے ہندسے کو چھونے میں کامیاب ہو گئی ہے ان کی دولت، اور ایسا ان کی کمپنی ٹیسلا کے حصے کی قیمتوں میں اضافے سے ہوا ہے۔ اب اس سے قبل نومبر 2021 میں ایلون مسک کی جو دولت تھی وہ 340 ارب ڈالر تک پہنچی تھی، جو کہ ایک بڑا ریکارڈ تھا، لیکن اب انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ دنیا کے ابھی تک وہ واحد شخص ہیں جن کی دولت نے 300 ارب ڈالرز کے ہندسے کو چھوا ہے۔ ایلون مسک ٹیسلا کے 21% شیئرز کے مالک ہیں، اور ان کی جو مجموعی دولت کا 68% حصہ جو ہے وہ بھی اسی کمپنی کے حصے سے منسلک ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد سے ایلون مسک کی دولت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سپٹمبر 2024 میں انفاما کنیکٹ اکیڈمی کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ ایلون مسک کی دولت میں سالانہ 110% کی اوسط سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سالانہ 110% سے اضافہ، بہت بڑا اضافہ ہے۔ اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو 2027 میں ٹریلینئر بن جائیں گے، یا پھر 1000 ارب ڈالرز کے مالک وہ پہلے فرد بن جائیں گے، اتنی زیادہ ان کی دولت ہو جائے گی۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں جی کا، اور بھارت کی طرف رخ کرنے کے لیے ہمیں وہاں کی کچھ خبر دیکھنی پڑے گی، اور وہ خبر ہے جی اس معاملے سے متعلق۔ جی یوکرین سے چونکہ بھارت کو ہمدردی بھی ہے اور روس سے یارانہ بھی کرتا ہے، بھارت امریکہ سے کس منہ سے جزا مانگے گا؟ معاملہ یہ ہے، بھارت بیسیکلی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا عادی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پر خود کو بڑا وہ سوفسٹیکیٹڈ پورٹرے کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پول کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے بھارتی شہری سنجے کوشک پر روس کو غیر قانونی طور پر جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے، اور ہندوستانی شہری 57 سالہ سنجے کوشک یہ روس کو ایویشن پارٹس غیر قانونی طور پر برآمد کر رہا تھا۔ سنجے کوشک کو بھارت سے آنے پر 17 اکتوبر کو میامی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی 20 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے، 20 سال کے لیے
قید کیا جا سکتا ہے اور ہر فرد جرم کے لیے $10 لاکھ تک جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا اس شخص پر. اور عدالتی جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق مارچ 2023 کے اوائل میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد کوشک نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر روسی اداروں کے لیے امریکی ایروسپیس کا سامان اور ٹیکنالوجی کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کی سازش کی تھی, اور سامان اس جھوٹے بہانے کے تحت خریدا گیا تھا کہ وہ کوشک کو اور ان کی جو ہندوستانی کمپنی ہے اس کو فراہم کیا جائے گا, لیکن اصل میں یہ رشیا بھیجا گیا تھا. تو یہ حرکتیں ہیں جو کہ باہر. اب آتے ہیں جی اور نظر ڈالتے ہیں افغانستان کی طرف. جی افغانستان میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے. دیگر شعبوں کے بعد انہوں نے اب کتابوں پر بھی کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے. غیر اسلامی کتابیں رکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے. 400 کتابیں وہاں پر انہوں نے اسلام دشمنی پر مبنی قرار دی ہیں اور پابندیوں کی زد میں حکومت مخالف کتابیں بھی ہیں. طالبان نے 2021 میں برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد اپنے جو وزارت اطلاعات اور ثقافت کے ذریعے ایک کمیشن قائم کیا تھا اور دوسرے ملکوں سے درآمد کردہ کتب اور لائبریریوں اور دوسری جگہوں پر معائنہ ان کا جاری تھا تاکہ جو غیر اسلامی کتب ہیں اور جو اس طرح کا مواد ہیں ان پر پابندی لگائی جا سکتے. ہے یہ بڑا ویسے انٹرسٹنگ کام تاکہ وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کے ملک میں آ رہی ہیں, باہر کا مٹیریل, باہر کا میڈیا, باہر کی کتابیں, وہ کیا پڑھ رہے ہیں لوگ ان سے, تو یہ ذرا آپ کو دیکھنا چاہیے. تو طالبان حکومت کی جو وزارت اطلاعات تھی اس نے اعلان کیا کہ پابندی کی زد میں آنے والی جو کتب ہیں وہ اسلام کے خلاف بھی تھیں, افغان اقدار کے خلاف بھی تھیں اور بڑی تعداد میں کتابوں کو مارکیٹ سے اٹھایا گیا ہے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ انہوں نے عمل کیا ہے. تو یہ تو تھی خبریں, اور خبروں کے بعد ہم آپ سے تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں, بریک پر جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا اس پر بات کریں گے کہ اسلام آباد میں آج کیا ہوا اور اس کا عالمی دنیا پر کیا اثر ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر جب اس طرح کے کوئی احتجاج ہوتے ہیں اور حکومت سب کچھ بند کر دیتی ہے, اپوزیشن جو ہے وہ یا ایک صوبے کی گورنمنٹ کہہ لیں وہ سڑکوں پر نکلتی ہے, تو ساری دنیا جب اسے دیکھتی ہے تو دنیا پر کیا امپریشن جاتا ہے. اور دوسری پھر ہمیں جو بات کرنی ہے آگے وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کہ وہاں پر اس وقت کیا حالت ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی. جس طریقے سے آج ہم نے حالات دیکھے اسلام آباد کے, پورا اسلام آباد بند تھا. ظاہر ہے اسلام آباد آنے جانے والے تمام راستے بند تھے, مظاہرین ایک طرف تھے, حکومت ایک طرف تھی. یہ پورا معاملہ ہم نے دیکھا. جو کچھ ہوا میں اس پر بات نہیں کروں گا, لیکن میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بیرونی جو دنیا ہے اس پر ہمارا کیا امپریشن جاتا ہے. اس چیز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ دنیا ہمیں کس طرح دیکھتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایک ایسے دن کہ جب بیلاروس کا وفد ہمارے ملک میں آیا ہے. دنیا بھر سے لوگ ہماری طرف آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جب ان کو یہ پکچرز دکھاتے ہیں, یہ ویژولز جب ساری دنیا کے نیوز چینلز پر چلتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. GR بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق پاکستان کی طرف سے مختلف ممالک میں ڈپلومیٹک سروسز اور سر انجام دے چکے ہیں. السلام علیکم بلوچ صاحب. وعلیکم السلام. غلام رسول بلوچ صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. میرا سادہ سا سوال ہے سر, یہ سب ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا, کس کی غلطی ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس کو چھوڑ کر یہ بات کرتے ہیں دنیا جب یہ ویژولز دیکھتی ہے تو کیا سوچتی ہے ہمارے بارے میں؟ ڈیفینیٹلی ایک اچھا تاثر نہیں جاتا, اس لیے کہ جب دنیا تھوڑا سا تو پتہ ضرور ہے پاکستان کے متعلق کہ ایک پنپتی اور لڑکتی جمہوریت ہے پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جمہوریت کے بھی کچھ اقدار ہوتے ہیں, اس کی بھی کچھ معمول ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ ہم حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہر ماہ کے بعد, ہر 6 ماہ کے بعد, 3 ماہ کے بعد دھرنوں کی سیاست, میرے خیال ہے اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی معیشت, معاشرت اور پورا نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ دنیا میں ایک بہت ہی برا تاثر جاتا ہے کہ یہ انسٹیبل لوگ ہیں, انسٹیبل گورننس ہے, آپس میں ان کا بہت کوارڈینیشن نہیں ہے مختلف جو پروونسز کے درمیان. لیکن اس سے زیادہ جو ہے بڑا ایک پیغام جو ہمارے دشمنوں کو جاتا ہے پاکستان کے, وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ اپنی مس کیلکولیشنز اور کیلکولیشن کرنا شروع کرتے ہیں پاکستان کے متعلق, کیونکہ ہماری جتنی بھی اکائیاں ہیں ان سب کو ایک ربط کے ساتھ, ایک کوارڈینیشن کے ساتھ اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ چلنا ہے. اب ہر بار اگر ایک ہی اکائی سے وہاں کی حکومت, سب سے بڑی بات جو مجھے افسوس, میں ایم ناٹ اے پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی, لیکن جہاں جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہے اگر وہ صرف ایجوٹیشن کی میں ہی وقت گزارے گی تو وہ
عام آدمی کی زندگی کیسے بسر کرے گی بہتر؟ بالکل ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے تقریباً 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، جس میں بہت سارے کے پی کے اندر بھی ہیں، جی جی بلوچستان میں بالکل ہے، سندھ میں ہے، صحت کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل ہیں، اور ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں دنیا کے بھر سے ہمارے ملکوں میں، خاص طور پر افغانستان میں، کے پی کے اندر، کے پی کے میں. تو یہ تمام پھر وقت کب نکلتا ہوگا ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہے کے پی کے جب کچھ اگر وہ اور پھر ان یہ کا وقت پھر بیان حکومت کو بھی، جو فیڈرل حکومت ہے اس کو بھی نہیں ملتا ہوگا، کیونکہ اس نے بھی ہر دوسرے دن ہر دوسرے مہینے انہیں احتجاجوں سے نمٹنا ہے. اچھا، اس میں بہت سارے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کسی طریقے سے روک سکتی ہے، یا ابھی تک روکنے میں تو کامیابی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایشو یہی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے بہت بڑا اکائیوں میں، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مرکز میں ایک مخلوط حکومت ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے، اور ایک جو ہے ریاست میں یا ایک ہمارے پروونس میں مختلف جو حکومت ہے. انڈیا میں اس طرح سے ہوتا ہے، اور بہت سارے ممالک جہاں پہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے گورننس کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرکز میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے اور پروونسز میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو بیسک نارمز ہیں گورننس کے، بیسک نارمز ہیں جمہوریت کے، اس کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ زد نہیں آتی، اور نہ آنی چاہیے. مطلب اس بات سے ہٹ کے کہ کیا کاز ہے کیا کاز نہیں ہے، لیکن آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دا بگر پکچر. اب آپ کی الیکشنز ہو چکے ہیں، 2.5 سال ہو چکے ہیں، باقی 2-2.5 سال بچے ہیں. بیٹھیں آپ اسمبلی میں، بیٹھیں، بات چیت کریں، ایجیٹیشن کریں، جہاں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں چاہے کہیں. لیکن اگر آپ یو وانٹ ٹو گو بیک اگین ٹو اسکوائر ون، وہ کیسے پاسبل ہے؟ وٹ ایور دا آبجیکشن جو بھی آپ کے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں. جب پریکٹیکلی یہ چیز ممکن نہیں تو پھر مقصد کیا ہے آپ کے ایجیٹیشن کا؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. تو لیکن میرے خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی جوابداری آتی ہے کہ وہ کوئی رسپانسز ایسے بنائے اپنے، کسی طرح سے کمیونیکیشن کے کوئی چینل جو ہے وہ کھولے ان کے ساتھ، پروونس کے ساتھ بات چیت کرے. اور میرے خیال ہے یہی ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس. ورنہ پھر یہ جو پریسیڈنس بنے گا ہمارے پاس پولیٹکس تھرو اسٹریٹ، وہ تو پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. آج کے پی کے میں، کل بلوچستان میں ہوگا، پرسوں سندھ میں، پھر پنجاب میں. تو پھر ہم کب اسٹیبل جمہوریت بنیں گے؟ اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہمارا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو کہ 60% آف آور پاپولیشن از یوتھ، بالکل. جو کہ اس میں سے بہت ساری میجورٹی اس وقت جاب میں نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، ان کی اسکلز نہیں آتے. دنیا کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا جنرلی ہمارے الیکشنز کے بارے میں اور سسٹم کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے، وہ ملے جلے رجحان ہوتے ہیں. جس طرح پہلے میں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ یہ ضرور پتہ ہے، باہر جب ہم رہے ہیں تو ہماری بات چیت ضرور ہوتی ہے، اور اس قسم کے معاملے جب ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، جو سفراء ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے، اور جو سفراء اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے، وہ لوگ بھی رپورٹ بھیجتے ہیں کہ پاکستان ایک پنپتی اور ایک لڑکھڑاتی جمہوریت ہے. یہ اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے جمہوریت نہیں ہے. بالکل. چاہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک اسٹیبل اس لحاظ سے کہ انشاءاللہ اٹ ول سسٹین، لیکن جمہوریت ایز اے ڈیموکریسی، ایز اے سسٹم ہیز ناٹ یٹ ٹیکن روٹس. ہم اس لیے یہ جو آپ کو تضادات نظر آتے ہیں، ڈسٹارشنس نظر آتی ہیں، کبھی ہائیبریڈ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، تو یہ ضرور پتہ ہے لوگوں کو ہمارے. لیکن اتنی زیادہ چپکلش تو ٹھیک ہے، لیکن وہ چپکلش سے اب تو معاملہ بڑھ گیا ہے. اب تو آپ اسٹریٹ پاور کی بات کر رہے ہیں، مسل پاور کی بات کر رہے ہیں، آپ دوسرے کے اوپر پرویل ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر پھر معاملات جو ہیں وہ ذرا خطرناک ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز کو روکنا ہے. وہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، وہ ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا جو امیج بیرون ملک جاتا ہے وہ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا لوگ ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے غلام رسول بلوچ صاحب، سابق سے موجود تھے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ورلڈ وائس.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं हम एक ऐसे ख़ित्ते की कि जिसके हवाले से हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते रहते हैं। ये वो ख़ित्ता है कि जिस पर इस वक्त दुनिया की नज़र है और ये ख़ित्ता है फ़लस्तीन का ख़ित्ता। और आज इस फ़लस्तीन के ख़ित्ते की एक अलग दास्तान हम आपको सुनाएंगे और ये दास्तान बुनियादी तौर पर मैं नहीं सुनाऊँगा, ये सुनाएंगे हमारे साथी सहाफ़ी 365 न्यूज़ पर हमारे साथ काम करते हैं और बरतानिया में होते हैं और इन्होंने इस खित्ते को विज़िट किया और इनका जो विज़िट था एक बड़ा ही यूनिक विज़िट था। अब ये कैसा विज़िट था, कैसे ये वहाँ पहुँचे और किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर जाकर जो सारी सूरत हाल है वो देखी, ये हम इनसे जानना चाहेंगे और ये हम इनसे पूछेंगे। MM आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम MM आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम वैस भाई। MM आलम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब देखें, मुझे जितनी मालूमात मिली है वो ये है कि आप वहाँ पर किसी गाड़ी के ड्राइवर के असिस्टेंट बनकर गए और आपने वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ का जो सारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो भी वहाँ के हालात हैं उनका मुआयना किया। क्या सूरत हाल थी, कैसे थी, आप अपने अल्फाज में अगर हमें बताएँ। बहुत शुक्रिया वैस भाई। मैं इट वाज सेकंड विजिट। मैं 2015 में भी फ़लस्तीन गया था और फिर सितंबर में मैं फ़लस्तीन गया। बेसिकली मेरे पास जो पासपोर्ट है वो मुझे ऑथराइज करते हैं कि मैं फ़लस्तीन की सरजमीन के अंदर जा सकता हूँ। गो के एयरपोर्ट के ऊपर 6-7 घंटे के इंटरव्यूज करने के बाद हम वहाँ पे अंदर एंटर तो हो गए बैतुल मक़दिस के लिए। लेकिन आगे का जो सफ़र था, हम चाह रहे थे कि हम कुछ अपनी आंखों से यहाँ के अहवाल देखें, यहाँ के हालात जानने की कोशिश करें। किसी तरीके से हम उन जगहों पर पहुँचे कि जहाँ पर हमें गज़ा के जो महाजरीन हैं या मुतासिरीन हैं उनसे हमारी मुलाकात हो सके। उसके लिए फिर उन्होंने हमें कहा ये रिस्क है और आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको गेटअप चेंज करना पड़ेगा। और फिर चूँकि अनतकल्लम अरबी है तो उन्होंने कहा आप अरबी भी अच्छी बोल लेते हैं, तो मेरा गेटअप वगैरह उन्होंने चेंज करके मुझे एक ड्राइवर का असिस्टेंट बनाकर एम्बुलेंस के जरिए भिजवाया। मैं वो जगह का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ पर मैं गया, जिस कैंप में मैं गया और वहाँ पर मैंने जो गज़ा के बच्चों की, बेटियों की और माँ बहनों के हालात देखे, वो शायद सोशल मीडिया पे भी सारे नहीं देखे गए। मैं चाहूँगा कि वो हालात आप अपनी ज़बानी हमें बताएं भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दें कि जो आपको भेस बदलने का सारा जो मामला किया वो किसने किया और किस तरह फिर आप वहाँ गए। जी हाँ, जब 2015 में मैं गया था तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात बने थे वहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो है उनके साथ और उनके लिंक्स हैं। आई कांट टेल यू एवरीथिंग बिकॉज़ ये सारा कुछ तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नेटवर्क जो है उसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं और मैं चाह रहा था, चूंकि मैं चैरिटी वर्कर भी हूँ, उसकी हैसियत से काम भी करता हूँ, तो उस हवाले से फिर उन्होंने काफ़ी दिनों तक हमारी ये बातचीत चलती रही कि आया ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो आई एग्रीड, यस आई विल गो। कोई बात नहीं, शहादत अगर इनको मिल रही है तो हमारे भी मुकद्दर और नसीब में अगर है तो हो जाए। तो मैं गज़ा के बिल्कुल करीब जो उन जंगलात में, उन कैंप्स में या अल खलील जो जगह है वहाँ पर जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, सैयदा सारा, सैयदा रिफ्का और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। एक ही मस्जिद है जिस पे यहूदियों का कब्जा है और उसके एक तरफ तो हमें मुसलमानों को जाने की इजाजत है, मगर सैयदना यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर जाने की इजाजत नहीं। उन गलियों में भी मैंने बहुत बुरे हालात देखे। तो मैं जिस कैंप की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं जब वहां पर पहुंचा तो ये एक बड़ा कठिन मरहला और बड़े जो नशेबो फराज और बड़े मुश्किल रास्तों से गुजर कर यानी रिस्क लेकर वहां पर पहुंचे। मैंने उस कैंप के हालात जब देखे तो वो मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, आपके जरिए पाकिस्तानियों को दुनिया जहान में ये आवाज देना चाहता हूँ कि मैंने वहां पर वो बच्चे भी देखे जिन बच्चों के पांव कटे हुए हैं, बमों से, मिसाइलों से, गोलियों से छलनी है। उनके पास दवाई लगाने के लिए कोई चीज उनके पास मौजूद नहीं। मैंने उन बच्चों के रिश्ते हुए खून को और उनके पाँव में पड़े हुए कीड़ों को देखा। मैंने उनको चीखो पुकार करते हुए देखा। वो एक चीख मारते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा रुक जाते हैं, फिर उनको टीस उठती है, फिर बच्चे वो चीखते हैं और उनके पास दवाई लगाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं।
یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کے بے شمار بچے جن کی عمر 5 سال 7 سال 10 سال 11 سال ہے وہ چیخ چیخ کر رو رو کر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں نے ان ماؤں کو دیکھا کہ جن ماؤں کے دماغی توازن کھو چکے ہیں۔ میں ایک ایسی ماں کو ملا جس ماں کی بیٹی کی عزت پامال کی گئی اور پھر گولیوں سے اس کو بھون دیا گیا۔ اس ماں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ اس کی قوت گویائی چلی گئی۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، ان سے ملا جن کی کہانی میں نے یہ سنی کہ چند افراد فلسطینی بن کر اپنے گیٹ اپ چینج کر کے آئے اور انہوں نے آ کے کہا یہ بچے ہمارے سپورٹ کریں، یہاں پر اٹیک ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنے 5 سال سے لے کر 11-12 سال کے بچوں تک ان کے حوالے کر دیے اور ان ظالموں نے ان بچوں کو باندھ کر گاڑیوں کے ساتھ باندھ کر ان بچوں کو چیر دیا۔ اللہ ان اکبر، لوگوں نے جب دیکھا ان کے ہوش و حواس اب قائم نہیں ہیں، وہ پاگل ہو چکے ہیں، وہ اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں۔ میں نے ان بچوں اور بچیوں کو بھی ملا کہ جن کے بہن بھائی، جن کے ماں باپ پانی کو ترس رہے تھے۔ ایک فیملی کو 1 بوتل لیٹر کی دی جاتی ہے کہ 24 آورز میں یہ آپ نے ختم کرنا ہے، اور ڈھکنوں میں وہ بچے پانی پیتے ہیں۔ 1 ڈھکن پانی کا ان کو میسر ہے۔ پھر ان کو کسی نے آ کر کہا یہ وافر پانی آیا ہے، آپ پئیں، آپ کی پیاس بجھے۔ انہوں نے جب وہ بوتلیں تقسیم کی پانی کی تو اس میں سے 30% پانی جو ہے وہ منرل واٹر تھا، اور باقی 70% جو پانی تھا اس میں وہ کیمیکل ملا دیا گیا تھا کہ جب انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جو 1 ڈھکن پانی پی رہے تھے، انہوں نے ایسا کیمیکل شامل کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ، بہن بھائی، بیٹیاں اپنی ماؤں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو، اور بھائی اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو دیکھتے رہے، اور وہ تڑپتے ہوئے زمین پر اس طرح تڑپتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے خون نکلا، ان کے کانوں سے خون نکلا، ان کے ناک سے خون بہا، وہ تڑپتے رہے، اور جنہوں نے صاف پانی پیا تھا وہ کچھ نہیں کر پائے سوائے اس کے کہ وہ رب کی بارگاہ میں پکارتے رہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، مولا اس ظالم بستی سے ہمیں نکال جہاں ہمارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں نے ان ماؤں کو ملا جن کی 11 سال سے لے کر 17 سال کی بیٹیوں کو سینکڑوں کی تعداد میں اغوا کر کے لے گئے۔ میں نے یہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، جن کے پاس درد کی دوا نہیں ہے، جن کے پاس صرف صدا ہے اور دعا ہے، اور جن کی التجا ہے کہ خدارا عالم اسلام میں رہنے والوں، دنیا جہان کے عیاشیوں میں پڑے ہوئے لوگوں اور کلمہ پڑھنے والوں، محمد عربی کے غلاموں، کیا تم ہمیں بچانے کے لیے، تم ہمیں اس عذاب سے نکالنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ میں نے ان کو بھی دیکھا جنہوں نے مجھے ویڈیوز دکھائی۔ جی 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 فرمائیے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا، انہوں نے کہا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہماری ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں بچے قربان ہو رہے ہیں، ہمارے بزرگ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، ہمارے علاقے تباہ و برباد کر دیے گئے، ہماری نسلوں کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہودیوں کا یہ کام ہے اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ان کو اتنا مارے، ان کے ساتھ ایسا ایسا ظلم کرے، کربلا کے منظر یہ بھول جائے، اور ان کے ساتھ وہ کردار ادا کرے کہ آنے والے 200-300 سال یا تو یہ آزادی کا نام نہ لے، یا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، یا یہ اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، کیونکہ یہ غزہ جو ہے 80% تو پہلے ہی ڈونیشن پر تھا، اور یہ قلعہ نما ہوتا ہے، تو وہاں سے لوگ یا تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں سرنگ کے ذریعے، یا کسی بھی طریقے سے ان کو اگر موقع ملتا ہے وہ بھاگتے ہیں۔ میں نے الخلیل کی گلیوں میں دیکھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہوا زمزم، آب زمزم کو ہم شفا کے لیے پیتے ہیں، عقیدت اور احترام سے پیتے ہیں، اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ میں نے دیکھا آج اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انوار کی گلیوں میں، آپ تصور کریں اویس بھائی، میں پاکستانیوں آپ سے کہتا ہوں جو دن رات کھانوں میں اور اپنی زندگی میں مگن ہیں، تصور تو کریں ان گلیوں میں آپ کو 4 سال کی بیٹی اور بیٹے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک
جب آپ کے پاؤں میں گرے، جب آپ کے آگے ہاتھ جوڑے اور یہ کہے خدارا ایک چھوٹی بوتل پانی کی لے دے، ایک وقت کا ہمیں کھانا کھلا دے. آپ تصور کریں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اب معلم صاحب ہمیں سب اندازہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی اجتماعی غیرت مر جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ قوم جو ہے وہ انسان نہیں رہتی. وہ پھر وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسفل سافلین ہو جاتی ہے. وہ پھر جو کمتر ترین لوگ ہیں جن میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، وہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہم خاموش ترین قوم ہیں، اور ایک ایسی قوم ہے کہ جس کا جذبہ شاید مر چکا ہے اور اب شاید وہ جاگنے والا بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس طرح یہ جذبہ ہمارا جاگ سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کی صورتحال آپ ظاہر ہے بتا رہے ہیں، یہ نیوز میڈیا میں آتی ہے، لیکن آپ نے تو فرسٹ ہینڈ یہ سارا سلسلہ دیکھا، اور جس طرح آپ ابھی بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ٹراما ہے. سنتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. وہاں پر جو ایڈ پہنچ رہی ہے، جس طریقے سے پہنچ رہی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنی، کیونکہ ظاہر ہے جو ایڈ ہے اس کے راستوں پر بھی اسرائیل کی ساری جو ہے وہ جو قبضہ ہے وہ تو انہی کا ہے، وہ ایڈ پہنچنے تو نہیں دیتے. تو اس وقت ان کی ایڈ کی صورتحال کیا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور میں آپ کے توسل سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھیڑ چال ہے. اور یہ غزہ کی جو پٹی ہے، رفح سائڈ مصر سے جب جاتے ہیں تو وہاں پر دور، یعنی بارڈر سے بہت دور بڑے بڑے شیڈز بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ایجپشن ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنا سامان رکھا ہوا ہے. اور بہت ساری آرگنائزیشن تو اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، مگر جب تک یو این او کی طرف سے این او سی جاری نہیں ہوتا، کسی کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنا راشن یا ایڈ جو ہے اندر پہنچائے. یہاں پر ایک چیز بڑی ضروری بتاؤں گا، یہ جاتے ہیں وہاں کیمپس میں، ڈبوں پر اپنے سٹیکر لگاتے ہیں، ٹرکوں پہ اپنے بینرز اویزاں کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے ویڈیوز بنا کر یہ پیغام دیتے ہیں ہمارا جی غزہ کے اندر یہ سامان جا رہا ہے. وہاں پر جو یہودی ہیں بارڈر کراس کرتے ہی وہاں کے جو قاعدے ضابطے ہیں، اصول ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک ڈبے کے اوپر کسی تنظیم کا، کسی کا کوئی سٹیکر، کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا. اندر سکینرز ہیں، ذرا سا بھی کوئی ایسی بیپ آتی ہے تو وہ سکینر جو ہے ڈبے کھول کر پھاڑ کر ایون کہ وہ سامان بھی پھینک دیتے ہیں. تو بڑے محدود پیمانے پر یو این او کی طرف سے 2-3 بڑی آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل ہیں ان کو وہ الاؤ کرتے ہیں کہ اتنا آپ راشن لے کر جا سکتے ہیں، تو وہ پھر راشن جاتا ہے. البتہ چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہر ایک کا ایکسیس نہیں ہے، اور سبھی لوگ ان حالات میں فلسطین کے اندر اس سرزمین، پاک سرزمین پر جاتے بھی نہیں اور جانے بھی نہیں دیا جاتا. تو میں نے وہاں پر جا کر جب دیکھا تو وہاں کے اندر لوگ بہت اچھے کام کرنے والے موجود ہیں، جن سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو ڈونیشن دی جائے یا آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اندر پہنچے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی گارنٹی یہ ہے. تب تک تو میں نہیں گیا تھا، بعد میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے جہاں تک میں گیا، کیونکہ میں ہر چیز تو یہاں پر نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ I will go again before رمضان اور after رمضان. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اندر سے باہر آتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں غزہ کے اندر لائٹ نہیں ہے، وہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. تو کبھی آپ نے یہ دھیان کیا، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہاں سے اندر سے یہ تمام جو ویڈیوز جتنی بھی آتی ہیں کیسے آتی ہیں؟ تو جیسے وہ آتی ہیں ایسے ہی ہم اندر ڈونیشن اور اندر جو ہے وہ سامان بھجواتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی اہم بات جو میں پوائنٹ بتانا بھول گیا تھا کہ کچھ گورے ڈاکٹرز جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور ان سے ہماری مینچسٹر میں ایک گیٹ ٹو گیدر میٹنگ بھی ہوئی، ہماری ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم غزہ کی طرف جا رہے تھے اور یو این او کی طرف سے ہمیں جب این او سی جاری ہوا، ہم اس طرف جب جا رہے تھے تو مسلمان لوگوں نے ہمیں بتایا، ڈاکٹرز نے، ہمارے کولیگز نے بتایا کہ شہادت کا یہ رتبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہاں شہادت کا یہ رتبہ ہے اور یہ انداز ہے شہیدوں کی زندگی کا، مرنے کے بعد وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم یہ سنتے رہے مگر اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی. مگر انہوں نے جب دیکھا کہ 4-5 ماہ کے بعد ملبشیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان لاشوں سے خون تازہ بہ رہا تھا. اور وہ گورے کہتے ہیں، انگلش ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ
4 ماہ 5 ماہ کی بات 4-5 گھنٹے کا خون جو ہے اس کی بدبو بالکل ہو جاتی ہے، لیکن اتنے مہینہ ہمارے سامنے آئی تو ان کے خون سے خوشبو آ رہی تھی. اس وقت انہوں نے پھر محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ سوچا ہوگا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بالکل. وہی خدا اللہ ہے. اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ ظاہر ہے آپ نے جب وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی جو ظاہر ہے جن کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے بچے، ان کے گھر والے مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی ریزسٹنس باقی ہے. تو وہ کچھ ایسے لوگ جو کہ ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ جذبہ ہر ایک کے اندر نظر آیا ہوگا. اس کی کوئی مثال تو ضرور بیان کیجیے گا. وہ جذبہ، وہ بلبلہ، وہ تن تنا ان کے ایک ایک بچے میں ہے، ایک ایک بچے میں ہے. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا. when I been in 2015 in فلسطین، دین میں نے دیکھا کہ ان گلیوں میں بھکاری نہیں تھے، لیکن ابھی وہ بیچارے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں. اس وقت ان لوگوں کی ہمارے ساتھ بڑی والہانہ محبت تھی جو آج میں نے دیکھا تھوڑی کم پڑ گئی. اس کی میں آپ ہی کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ بھی ان کے ساتھ جہاد کریں نا، آپ بھی لڑیں نا، آپ بھی مرے، آپ بھی شہید ہوں، آپ بھی ان کو مارے. ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے اور ہم کوئی لڑنے جھگڑنے تو یہاں آئے نہیں، ہم تو بس آپ کی خدمت کرنے آئے ہیں، آپ سے دعائیں لینے آئے ہیں، اس پاک سرزمین پر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم پتھر اٹھا کے مار سکتے ہیں تو آپ بھی مارے. تو ان کی جو ریزسٹنس ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کو گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹس میں روک لیا جاتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ 5-6 یہودی فورسز ان کے جو فوجی ہوتے ہیں اور انہوں نے اسلحہ بھی ساتھ لگایا ہوتا ہے. چونکہ اسرائیل کا یہ قانون ہے 20 ایئرز میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ 1 سال کی ٹریننگ لیتا ہے اور 1 سال فری وہ سروسز بھی کرتا ہے. تو آپ یقین کریں وہ ان کی پتلون پکڑ لیتے ہیں، ان کی گن پہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ اس گن سے نکلی ہوئی گولی ہمیں کہاں پہنچا دے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شہیدوں کو دیکھا. وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک اور شہید آیا. تو وہ بالکل بے خوف و خطر ہو کر وہ اس آگ میں کودے ہوئے ہیں. اور بیٹیاں بھی ہم نے دیکھی، بزرگ ہم نے دیکھے، وہ آگے سے عربی میں یہ کہتے ہیں ان کو، کیونکہ جوش جو ہے وہ بھی عربی بولتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ناپاک وردی اور یہ تمہارے ناپاک قدم جو ہے ہماری سرزمین پہ ہیں اور تم ہمیں ہی ادھر روکنا چاہتے ہو. تو ان کی ریزسٹنس اس انداز کی ہے. بچوں کو تھپڑ بھی مار دیے جاتے ہیں، بسا اوقات ہم نے دیکھا ان کو ٹھڈے بھی مارے گئے بچوں کو زور سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تھپڑ کھا کے، ٹھڈے کھا کے، گر کے، دوڑ کے، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. وہ جو بھی کر سکتے ہیں، کوئی اپنی زبان سے کوئی کہہ سکتا ہے وہ کہتا ہے، کوئی ہاتھ سے بچہ چھوٹا کر سکتا ہے، بیٹیاں کر سکتی ہیں. میں ان بیٹیوں کو بھی جانتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل کا وزٹ کرنے گئے تو وہاں پر بیٹیاں کچھ باہر سڑک پہ کھڑی تھی. انہوں نے آ کے کہا آپ یہاں سے چلی جائیں، اور 5-10 کھڑی تھی. انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا. انہوں نے ان کو تھپڑ مارے، سکارف کھینچے. آپ یقین کریں کہ وہ ایسے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کود پڑی اور انہوں نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیے اور ان کے ساتھ کافی ظلم ہوا. کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کے گردن پہ نشان آیا، کسی کا بازو جو ہے اس پر انہوں نے مارا. اور پھر وہاں پر چونکہ گاڑیوں والے دوسرے لوگ عملہ اکٹھا ہوتا ہے تو پھر اس طرح جو ہے ان کو ڈسپیئر کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں سے، پاکستانیوں سے خاص طور پر، ہم بزدلوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، بڑا اہم سوال ہے. مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی، وہ کہنے لگے کہ آپ عالم اسلام کے ایک اس ملک سے آئے ہیں نا جن کے پاس قوت، صلاحیت بہت بڑی ہے، اور ان کا یقیناً ایٹم جو ہمارے پاس انرجی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. انہوں نے مجھے ایک عرب ملک کی ایک شیخ کی ویڈیو دکھائی اور وہ کیا کر رہے ہیں، ایک خاتون رقص کر رہی ہے، وہ اس پہ نوٹ برسا رہا ہے اور اس کے گھٹنوں تک آگے وہ کہتے ہیں یہ ہمیں آزاد کروائیں گے. اور انہوں نے کہا آپ کے پاکستان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں. مجھے یہاں کے بھی حالات جو انہوں نے دکھائے تو آنکھیں شرم سے جھک گئی. وہ کہتے ہیں خدا را اپنی قوم کو سمجھائیں کہ آج آپ کے پاس آزادی کی جو آزاد ملک ہے، جن فضاؤں میں، جن ہواؤں میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو غنیمت نہیں اللہ کی نعمت سمجھے. اور اللہ کی نعمت جب ملتی ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. خدا را آپ اپنے کردار کو سنواریں، نکھاریں، اپنی نسلوں کو بتائیں آزادی کیا ہوتی ہے، اور پھر آپ لوگ ہمارے لیے آواز بلند کریں ہر سطح پر. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالم صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں،
میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں پروٹیسٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں پروٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ جو اس وقت ماحول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پروٹیسٹ کر دیا گیا اور پھر آپ کے ملک میں تو وہ بھی بند کر دیا گیا. تو میں یہاں کے تمام اداروں سے، یہاں کے ملک کے ذمہ داروں سے اور یہاں کے جتنے بھی لوگ افراد مجھے اس وقت سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدارا ہر طرح اور ہر سطح پر جا کر آپ فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں. بس آپ رائٹ جو وے ہے اس کو آپ چوز کریں اور اس طرح نہ کریں کہ یہاں پر پروٹیسٹ کی بھی اجازت نہ ہو، یہاں پر آپ رومال بھی گلے میں ڈال نہ سکیں. یہی تو ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. کرنا تو ہمیں بہت کچھ چاہیے، وہ تو پھر رب کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو پھر ہمیں جواب تو دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، وہ جو جواب ہے نا وہ ہمیں پتہ، ہم بھول چکے ہیں کہ شاید ہمیں اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اس وقت جب تمہارے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے. بہت شکریہ ادا کریں گے، ہمیں عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ سیگمنٹ جو تھا اس میں ہم نے ایک مرتبہ پھر کوشش تو کی ہے کہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو جھنجھوڑ سکیں، کچھ ان کی آنکھیں کھول سکیں، لیکن امید شاید اس کی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا رہا ہے. وہ شاید ہمارے جذبے کو جگانے کا اور ہمارے دلوں کو جگانے کا بھی کوئی انتظام کر دے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.